الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، کل میں نے نماز تراویح کے حوالے سے دو احادیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نماز تراویح کی رکعتوں کی تعداد 20 ہے یا 8 ہے، تو اس حوالے سے دو احادیث یہ دونوں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں، دونوں ہی بخاری شریف بھی ہیں۔ وہ آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس میں عمومی طور پہ بعض لوگ ایک حدیث سے استدلال کرنے میں غلطی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی، اور اسے نماز تراویح شمار کرتے ہیں، حالانکہ یہ نماز تہجد ہے۔ اور نماز تراویح والی دوسری بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن تراویح پڑھنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح 3 دن پڑھی تو ہم کیوں پورا مہینہ پڑھتے ہیں اور ہر سال پڑھتے ہیں؟ جب حدیث میں ہے کہ حضور نے 3 دن پڑھی، تو پھر امت یہ پورا مہینہ کیوں پڑھتی ہے اور ہر سال کیوں پڑھتی ہے؟ اب اس سلسلے میں عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل 3 دن کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، صحابہ کرام آئے، جماعت کروائی، اور چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروانے کے لیے نہ آئے۔ اس میں یہ تو ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن جماعت نہ کروائی۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز سے منع کیا، یہ کہیں سے نہیں ثابت ہوتا۔ جماعت نہ کروانے کا ذکر تو ہے، لیکن حضور نے نماز سے منع نہیں کیا۔ جب حضور نے منع نہ کیا تو صحابہ کرام اس کے بعد اس نماز کو ہر رمضان میں انفرادی طور پہ یا چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں 2 4 5 صحابہ ٹولیوں کی صورت میں اس نماز کو پڑھا کرتے تھے، اور اس کا ثبوت بھی ہمیں بخاری شریف سے ملتا ہے۔ اور وہ کیسے کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی رات تھی، مسجد میں آئے تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب حدیث کے الفاظ ذرا سنیں، یصلی الرجل لنفسہ، یعنی اکیلے بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ویصلی الرجل فیصلی بصلاتہ رہطا، اور ایک بندہ ایک ٹولی کے ساتھ چھوٹی سی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ یعنی مسجد نبوی میں لوگ انفرادی طور پہ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں رمضان میں، یہی نماز جو تراویح کی بات ہو رہی ہے، اور چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل میں بھی وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر یہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے، جب پڑھنی ہی ہے تو کتنا ہی اچھا ہوتا ہے یہ ایک امام کے پیچھے، کسی نے یہاں شروع کر رکھی ہے، کسی نے یہاں، کسی نے یہاں، کسی نے یہاں، تو کتنا ہی اچھا ہوتا پڑھنے جو اگر ہے۔ اور یہ معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، یعنی آخری وقت جب حضرت ابوبکر صدیق میں بھی، حضرت عمر کے دور میں بھی یہ معمول اکیلے یا چھوٹے گروپس کی شکل میں پڑھنے کا معمول تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ معمول تو ہے، چھوڑی نہیں بالکل ہی، تو کتنا ہی اچھا ہو یہ ایک امام کے پیچھے پڑھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت ابی بن کعب، یہ وہ شخص ہیں
کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے ابی تم قرآن پڑھو اور میں سنتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن نازل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو رہا ہے اور حضور سے بڑا قاری بھی کوئی نہیں قرآن کا. بے شک. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے ابی تم قرآن پڑھو اور ہم سنیں. یعنی اچھے قاری کی تلاوت سننا یہ بھی سنت ہے. قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنا اور کسی اچھے قاری کی تلاوت سننا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب ابی بن کعب یہ بہت عمدہ تلاوت کرتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں امام مقرر کیا اور لوگوں کو ان کے پیچھے جو ہے وہ کہا کہ جماعت کی شکل میں پڑھے. اس کے بعد جو ہے لوگوں نے دوبارہ سے وہ جماعت کے ساتھ اس نماز کو پڑھنا شروع کر دیا. اب پہلی بات تو یہ کہ نماز پڑھی جاتی تھی، ہاں علیحدہ علیحدہ پڑھی جاتی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک جماعت کی شکل دی. اب سوال پیدا ہوا کہ حضور نے تو چھوڑ دی تھی تو کیا ہم حضور کی سنت کو اپنائیں، حضرت عمر کی سنت کو اپنائیں؟ تو یہاں میں حدیث ہی پیش کرتا ہوں، وہ بھی ابو داؤد شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. سبحان اللہ. میری سنت کو بھی پکڑو اور میرے یہ خلفاء راشدین ہے جو ان کی سنت ہے اسے بھی لازم کرو. سبحان اللہ. تو جو خلفاء راشدین اگر وہ ان کی سنت ہے، اور آگے فرمایا عدو علیہا بالنواجز. نواجز یہ داڑھوں کو کہتے ہیں. یہ داڑھ سے جیسے مضبوطی سے نہیں کسی چیز کو پکڑتے، مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑنا، داڑھ سے جو ہے نا وہ اس طرح کہتے ہیں کہ اتنا مضبوطی سے میرے خلفاء کی سنت کو پکڑنا. اور وَإِيَّكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ اور نئی نئی باتوں سے بچنا. مطلب یہ کہ خلفاء راشدین کا عمل جہاں پہ ثابت ہو وہ چیز جو ہے وہ بدعت نہیں ہوگی، وہ بھی سنت ہوگی. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے اور کسی صحابی نے انکار نہیں کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ نہیں جی ہم تو علیحدہ ہی پڑھیں گے، یا نہیں جی ہم تو کیا ہے نہیں پڑھیں گے، بلکہ تمام صحابہ کرام نے حضرت عمر کے کہنے پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی. تو صحابہ کا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ نماز صحابہ کے دور میں موجود تھی اور اسی طرح ہی جماعت کے ساتھ جو ہے حضرت عمر کے کہنے کے بعد پڑھی جاتی تھی. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ رکعتیں کتنی تھی. دونوں حدیثوں میں رکعتوں کا ذکر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے عرض کی اور یہ جو حدیث جو ہے وہ عرض کی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، رکعتوں کا ذکر نہیں ہے. اب آگے ذرا آئیں، یہ امام طبرانی کی موجم ہے اور اس کی حدیث نمبر ہے 11934. حضرت ابن عباس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، سب سے پہلے مفسر ہے قرآن کے، سب سے پہلے مفسر اور بہت بڑے فقہ کے امام ہیں جن کے لیے حضور نے خود دعا کی تھی اللہ انہیں علم سکھا. سبحان اللہ. اور یہ روایت کرتے ہیں مجم طبرانی میں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعتیں اور ان کے علاوہ وتر پڑھا کرتے تھے. یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہی حدیث امام ابن شیبہ نے اپنی کتاب المصنف میں ذکر کی ہے جس کا نمبر ہے 7774. یعنی موجم طبرانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور مصنف ابن شیبہ میں بھی یہ حضرت ابن عباس سے یہ حدیث موجود ہے جس میں 20 رکعتوں کا ذکر ہے. اور اسی طرح حضرت عمر کے دور میں جب وہ نماز پڑھا کرتے صحابہ کرام، حضور کا عمل بھی ثابت ہوگا کتنی تھی، حضرت عمر کے دور میں کتنی تھی. یزید بن رومان یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعتا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں رمضان میں لوگ 20 رکعتیں تراویح کی اور 3 رکعتیں وتر کی پڑھا کرتے تھے. اور یہ حدیث موطا امام مالک میں موجود ہے 252 نمبر. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ 20 رکعتیں ہی تراویح کی پڑھی جاتی تھی. اب آگے ایک اور صحابی کا عمل دیکھیے، حضرت سوید بن غفلہ. یہ سوید بن غفلہ جو ہیں یہ اتنے بڑے صحابی تھے
کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دو استاد حضرت ابراہیم نخعی اور امام شعبی، یہ دونوں حضرت سوید کے شاگرد ہیں. یہ اتنے بڑے محدث اور فقیہ تھے حضرت سوید. یہ ان کے بارے میں حضرت ابو الخصیب کہتے ہیں کہ حضرت سوید بن غافلہ رمضان میں ہمیں نماز پڑھاتے، ہمارے امام ہوتے. فیصلی خمس تراویحات 20 رکعتاً، تو وہ ہمیں 20 رکعتیں تراویح کے پڑھاتے. ایک اور صحابی، اور یہ بھی امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو 4803 نمبر پہ ذکر کیا ہے. اسی طرح حضرت سعید بن جبیر، یہ سعید بن جبیر اتنے بڑے تابعی تھے، یہ تابعی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے یہ شاگرد تھے. اگر کوئی بندہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس فتویٰ لینے آتا نا، اور وہ حضرت سعید بن جبیر کے علاقے کا ہوتا اور بتاتا جی میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، تو حضرت عبداللہ بن عباس جو اتنے بڑے صحابی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ پتہ کیا کہتے؟ فرماتے کہ اگر تم سعید بن جبیر کے علاقے سے آئے ہو تو فتویٰ میں نہیں دوں گا، ان سے جا کے لوگ اتنے بڑے یہ فقیہ تھے اور اتنا زیادہ اعتماد تھا حضرت عبداللہ بن عباس کو ان کے اوپر. اب یہ جو ہیں ان کے بارے میں اسماعیل جو ہیں بن عبد الملک کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رمضان کے مہینے ہماری امامت کرتے. فکانہ یصلی خمس تراویحات، اور وہ بھی 20 رکعتیں پڑھتے. 5 تراویح ہے. ایک تراویح کہتے ہیں یہ 4 جو ہم پڑھ کے تسبیح پڑھتے ہیں نا، یہ سبحان ذی الملک والملک، یہ 4 ایک تراویح ہوتا ہے. تو ہم 5 تراویح پڑھتے ہیں یعنی 20 رکھتے ہیں. تو یہ سارے جو ہے اس طرح امام سرخسی، اب یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام، وہ بھی اپنی کتاب المبسوط میں امام ابن قدامہ مقدسی، یہ امام احمد بن حنبل کے جو ہے وہ شاگرد اور ان کے مذہب کے ہیں، امام ہیں بہت بڑے. ان کی کتاب المغنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل جو ہے وہ بھی 20، ان کے نزدیک 20 رکھتے تھی. امام شافعی کے بہت بڑے اس مسلک کے امام نووی، وہ اپنی کتاب المجموع للنووی میں کہتے ہیں کہ تراویح 20 رکھتے ہیں. اور باقی سارے ائمہ کے ساتھ ساتھ امام ابن تیمیہ، جن کو آج کے وہ لوگ جو 8 پڑھتے ہیں مانتے ہیں اپنا امام، جو 8 پڑھتے ہیں آج، وہ ابن تیمیہ کو اپنا امام مانتے ہیں. اب ان کی کتاب ہے مجموع الفتاوی، یہ ان کی فقہ کی کتاب ہے جس میں ان کے فتاوی ہیں. وہ کہتے ہیں فلما جامعہم عمر علی ابی بن کعب، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کے پیچھے ایک جماعت میں جمع کیا، کانا یصلی بہم 20 رکعتاً ثم یوتر بثلاث، حضرت ابی بن کعب ان لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھاتے. سبحان اللہ. یہ ساری روایات جو ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو پڑھی وہ 20 رکعتیں تراویح پڑھی، اور بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، اور چاروں فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی، یہ چاروں، اور امام ابن تیمیہ، یہ سب کے حوالوں سے میں نے ان کی کتابیں باقاعدہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اس سے معلوم کیا ہوا کہ امت کا جو ہے وہ معمول، اور آج تک حرمین شریف ہے، مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، یہ 20 رکعتیں تراویح پڑھنے کا ہی معمول ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنا. آمین.